الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا فروہ بن ابی المغراء نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی علی بن مسہر نے ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں اسلمت امرأۃ سوداء لبعض العرب، عرب میں سے بعض کی ایک سیاہ رنگ کی جو عورت جو لونڈی تھی وہ مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئی۔ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور اس کا ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک جھونپڑی تھی مسجد کے اندر۔ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتُحَدِّثُنَا عِنْدَنَا، وہ ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور باتیں کیا کرتی تھی۔ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ، جب بھی وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوتی تو وہ یہ کہا کرتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، اور ہار والا دن وہ میرے رب کے عجائب میں سے تھا، لیکن یقیناً اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی۔ فلما اکثرت، پس جب اس نے بہت زیادہ ایسے کیا، قالت لها عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے کہنے لگی ما یوم الوشاح، یہ ہار والے دن کا کیا معاملہ ہے؟ قالت خرجت جویریۃ لبعض اہلی وعلیہا وشاح من عدم، وہ کہنے لگی کہ ایک لڑکی ہمارے گھر والوں میں سے کسی کی وہ گھر سے نکلی اور اس کے اوپر ہار تھا من عدم، چمڑے کا۔ فسقطت منہا، وہ چمڑے کا ہار اس سے گر گیا۔ فانحطت علیہا الحدیہ وہی تحسبہ لحما، اس کے اوپر چیل گری اور اس نے اس ہار کو اٹھایا یہ سمجھ کے یہ گوشت ہے۔ فاخذت، پس وہ لے گئی، فتہمونی بہ، انہوں نے مجھ پر تہمت لگا دی، فعذبونی، انہوں نے مجھے تکلیفیں دی، حتی بلغ من امرہم انہم طلبوا فی قبولی، یہاں تک کہ وہ اپنے معاملے کی اس حد تک گئے کہ انہوں نے میرے شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ فبینہم حولی وانا فی کربی، اس دوران کہ وہ میرے ارد گرد تھے اور میں اپنی تکلیف کے اندر مبتلا تھی۔ اذ اقبلت الحدیہ حتی واضت برؤوسنا، اچانک چیل آئی اور وہ ہمارے سروں کے برابر ہوئی۔ ثم القته، پھر اس نے وہ ہار پھینک دیا۔ فاخذوه، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ فقلت لهم، پس میں ان سے کہنے لگی هذا الذي اتهمتموني به وانا منه بريئة، یہ وہ چیز ہے جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے اور میں اس سے بری تھی۔ چونکہ یہ باب ہے جاہلیت کے ایام کے بارے میں، یہاں پر ان کی ایک اخلاقی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ بعض ان میں سے بڑے ہی عجیب مزاج کے تھے۔ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک کالے رنگ کی لونڈی مسجد کے اندر اس کا حجرہ تھا، وہ مسجد میں ہی رہتی، کوئی نہیں تھا اس کا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آ جاتی اور ان سے باتیں کرتی۔ جب اٹھ کے جانے لگتی تو ایک شعر پڑھتی، وہ شعر یہ تھا کہ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ أَنْجَانِي مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، وہ یہ شعر پڑھ کے اٹھ جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ یہ تو شعر پڑھتی ہے کہ ہار والا دن بڑا تعجب والا دن تھا، مگر اللہ نے مجھے کفر سے نجات دے دی، یہ کیا ماجرا ہے تیرا؟ وہ کہنے لگی کہ ہوا اس طرح کہ ایک لڑکی میرے مالکوں کی، وہ اس نے ہار پہنا ہوا تھا چمڑے کا، چمڑا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس نے ہار پہن رکھا تھا تو وہ ہار اس سے گر گیا، اوپر سے چیل آئی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ گوشت پڑا ہے تو اس نے اس ہار کو اٹھا لیا اور لے گئی۔ لڑکی کو ہار نہ ملا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہار اس نے چرایا، میرے اوپر انہوں نے الزامات لگائے، مجھے مارا، تکالیف دی، میری ایک ایک جسم کی تلاشی لی، حتیٰ کہ مخصوص مقامات کی بھی تلاشی لی، اس قدر وہ آگے تک گئے۔ تو میں نے
ان سے کہا اس دوران کہ وہ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے اور مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، اوپر سے اچانک ایک چیل آئی، وہ بالکل جب ہمارے سروں کے برابر ہوئی تو اس نے وہ ہار نیچے پھینک دیا۔ میں نے ان سے کہا لو یہ ہے تمہارا ہار جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، اور میں اس سے بری تھی۔ پھر وہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ پھر اللہ کی بندی چلتی چلاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اسلام لے آئی، اور مسجد کے اندر ہی اس کا حجرہ تھا، وہاں پر یہ رہا کرتی تھی، یوں ہی زندگی گزارا کرتی تھی۔ یہ ایام جاہلیت کی ایک عکاسی کرتا ہے کہ وہ لوگ بغیر تحقیق اور تصدیق کے بھی بعض دفعہ ایسا کر دیا کرتے تھے، اور تلاشی لینے میں کسی سے یعنی کہ اپنی سوچ اور مراد کو پورا کرنے کے لیے کسی کے یعنی کہ ہر تذلیل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر حجرہ مسافر کا جس کا کوئی نہ ہو، معاشرے کے اندر کوئی نہ ہو، اس کو مسجد جگہ دیتی ہے، مسجد اس کو پناہ دیتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فتنوں سے محفوظ ہو، فتنوں سے محفوظ اور مامون ہونا ضروری ہے تاکہ مسجد کے اندر کسی فتنے کا باعث نہ بنے۔ تو یہ حدیث مبارک سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3835۔